खुश आमदीद इब्न हुर। बेशक तुम और तुम्हारे साथी ने जो कारनामे दिखाए हैं उससे मुख्तार की हुकूमत की बुनियादें हिल गई होंगी। आज से तुम बनी जुबैर की हुकूमत के खास सरदारों और मुशीरों में से हो। तुम्हारी शुजाअत और होशियारी एक ऐसी दो रुखी तलवार है जो मुख्तार और उसकी गासिब हुकूमत पर कारी ज़र्ब लगा सकती है। ममनून हूं जनाब मुसब। मेरा नया ख्वाब यह है कि आपके साथ आपके लश्कर में शामिल होकर जालिम कज़्ज़ाब सकफी और उसकी जाबिर हुकूमत की बसात को उलट कर रख दूं। खुदा ने चाहा तो उलट देंगे। ये मेरे छोटे भाई जाफर हैं। इन्हें देखकर खुशी हुई। तुमने देर कर दी, हम तो कल तुम्हारे मुंतजिर थे। मुख्तार ने मेरी बीवी को कैद कर लिया था। मुझे मजबूरन कल रात महल के जिंदान पर शबखून मार के उसे आजाद करवाना पड़ा। क्या वाकई तुम कामयाब हो गए? जी हाँ, इस वक्त मेरी बीवी एक पुरअमन जगह पे है। मुख्तार को ये सब पता चला कि नहीं? यकीनन इस बात की खबर अब तक उसे मिल गई होगी। मरहबा मरहबा। फिर तो यकीनन मुख्तार और उसकी हुकूमत इस वक्त किसी मरने वाले की तरह जान कुनी की हालत में होगी। इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर नखई की तरफ से फख्र शिया अमीर मुख्तार को दुरूद व सलाम हो आप पर। अम्मा बाद आपका खत मिला और हम उसके मजमून से मुत्तला हुए और ताज्जुब भी हुआ। बज़ाहिर मूसल और शाम की खबरें आपको गलत मौसूल हुई हैं। अब्दुल मलिक इब्न मरवान एक बड़ी फौज के साथ मूसल की जानिब आ रहा है। शामियों ने पिछली शिकस्त को बद्र सानी का नाम दिया है और उसके इंतकाम के लिए खड़े हो गए हैं और अपनी सोच के मुताबिक एक दूसरी उहद रकम करना चाहते हैं। मूसल, तकरीत और दीगर शहरों के लोग हमारी मदद करने के जुर्म में कत्ल आम और माल व नामूस के लुटने की जद पर हैं और शदीद वहशत ज़दा हो गए हैं। इस वक्त मूसल को छोड़ना वही गलती होगी जो लश्करे खुदा ने जंग ओहद में की थी। आप बेहतर जानते हैं कि मूसल को खो देना कयाम की कमर तोड़ देने वाला कदम होगा। बहरहाल आपका हुक्म सर आंखों पर। अमीर की मुदब्बिराना राय के मुंतजिर हैं। वस्सलाम। अच्छा, लश्कर शाम को आसमानी बिजली है जो शाम में कड़केगी तो उसकी आवाज मूसल में सुनाई देगी। अबू मुफलिस, इब्राहिम को लिख भेजो कि क़याम की कमर तोड़ने का जो मसला आज सर पे खड़ा है वो मुसब और बसरे का मसला है। फौरन मूसल को छोड़ दे और बसरा की तरफ दौड़ पड़े। जी अमीर। खत के अंदाजे गुफ्तगू ने बरहम कर दिया। मुझे लगता है कि इब्राहिम मूसल को छोड़ना नहीं चाहता। मुमकिन है मूसल के लोगों की मोहब्बत ने उसे रोक लिया हो और वो उनकी नमक हलाली करना चाहता है। उसके दलाइल सुस्त, राय शुबहा से भरपूर और उसकी नाफरमानी भी दलेराना है। मुझे नहीं लगता कि वो मूसल से वापस आएगा। दिल मैला मत कीजिए। इब्राहिम उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद है कि पीठ दिखाना चाहे या खुदा न खास्ता खयानत का इरादा रखता हो। इक़्तिदार के लिबास में धोखा और फरेब बहुत होता है। मैंने एक चीज सीखी है कि हुकूमती मामलात में खयानत से बेखौफ होकर किसी पर भरोसा न करो। इस तरह तो मुझ जैसे लोग भी किसी इल्जाम या बददीनी की जद पर हैं। कामिल, साहिबान इक़्तिदार ज्यादातर खुद ही अपने आप को खंजर मारते हैं। मैं खुद पर रख के मिसाल दे रहा हूं ताकि इस कड़वे सच को मानना तुम्हें बुरा न लगे। अगर कभी तुमने ये सुना कि अमीर मुख्तार ने मुख्तार के साथ खयानत की है तो ताज्जुब न करना। मुझे यकीन नहीं आता अबू इसहाक, अमीर का ज़र्फ शीशे का नहीं है ये टूट जाए। पत्थर से ज्यादा सख्त और हीरे से ज्यादा तेज धार रखता है। मैंने हमेशा अमीर की निगाहों में नफ्स अम्मारा को जलील पाया है।
اس کا مطلب ابھی تک تم نے شیطان کو بخوبی نہیں پہچانا دوست. وہ مجھے اقتدار کی لذت کی جانب وسوسہ نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ میں عدل کا عاشق ہوں. نقاب عدل چہرے پہ ڈال کے امیر مختار کو مختار کے دو بدو کھڑا کر دیتا ہے. اتنے زیاد کے کٹے ہوئے سر کی بجائے مجھے امیر مختار کا سر دکھاتا ہے. تم کہاں ہو ابو اسحاق؟ حقیقت کی بات کر رہے ہو یا خواب و خیال کی؟ جو شخص خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی حقیقت اور خواب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتی. جب ہم ڈراؤنے خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم شیطان کے قریب ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت قیام کی حکومت کا شامیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا شام کی سرحدوں کی طرف لشکر کشی کرنے کا مقصد ابن زیاد تھا جو بلطف خدا اور آپ کی اور خدا کے لشکر کی محنتوں کے باعث واصل جہنم ہو گیا. فی الحال فوری اور حتمی خطرہ بنی زبیر ہیں جنہوں نے مولا کے کچھ قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور قیام کے خلاف سفارائی کر چکے ہیں. ان سے مقابلہ کرنا فوری طور پر ضروری ہے. بہتر ہوگا کہ آپ فوراً بصرہ کے لیے روانہ ہو جائیں. خام خیالی ہے. ابن لقیت. جی امیر. ہمارے خطوط کے مضمون مختار کو بدلے ہوئے کیوں پہنچتے ہیں؟ آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے وہ سب بغیر کمی پیشی کے لکھ کر کوفے کی جانب بھیجا تھا. یہ لو خود ہی پڑھ لو. مختار کا خط ہے. شام کی ہاری ہوئی فوج، کافی سارا وقت. میں نے کب شامیوں کے ممکنہ حملے کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کچھ دیر نہ ہوگی کہ عبد الملک مروان ابن مرجانہ کے انتقام کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لے گا. اندر آ جاؤں بھائی. آؤ بیٹھو. ایسا کیا لکھ دیا اس نے کہ آپ سے باہر ہو گئے؟ لکھا ہے عبد الملک ابن مروان کو چھوڑ دیں اور مصعب کی طرف نکل پڑیں. تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ تو پھر میں پاگل ہوں جو گھر بار چھوڑ کر اپنے آشیانے سے لاکھوں میل دور زیرہ اور خود پہن کر سوتا رہا ہوں صرف ایک احتمال کی فکر میں. عبد الملک مروان صرف ایک وہم ہے. میں نے خواہ مخواہ اس کو اپنی پر طاری کر لیا ہے. جب مختار کی بیعت میں ہے تو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. اتنی ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مختار کو راضی کر کے موصل میں رک جاتا تاکہ مروانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکوں. بابا جان کی قبر کی قسم، میں اپنے نظریات کا اظہار کر کے تمہارے اور مختار کے رابطوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر جب تمہیں پریشان دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. وعلیکم السلام. درود ہو علی کے سینہ چاک عاشقوں کے امیر پر. تم پر بھی خدا بند کا درود ہو. بڑے جوش میں ہو کیا خبریں لائے ہو؟ اچھی خبریں ہیں. تقریباً دشمن کے لشکر کی پوری حیثیت اور تعداد کا حساب لگا گیا ہے. میں آپ کو دشمن کی فوج کی بالکل صحیح تعداد کو گنتی سے اور ان کے کھانے کی اشیاء کو رائی کے دانے کے حساب سے اور ان کے گھوڑوں اور گدھوں کی اور اونٹوں کی تعداد کو
اور ان کی تلواروں، ڈھالوں اور زروں کی ایک ایک کر کے تعداد بتا سکتا ہوں۔ ان کی مجموعی کیفیت بتاؤ۔ کوفے کے فراریوں میں سے 2 لشکر ابن حر اور ابن اشس کی سرکردگی میں، 3 لشکر حجاز سے مصعب اور اس کے بھائی جعفر کی سرکردگی میں، اور مصعب کی فوج کا سب سے خطرناک حصہ 2 لشکر ہیں جو آواز سے آئے ہیں اور محلب کی سرکردگی میں ہیں، جو کہ ایک سیاستدان شخص ہے اور جنگی معاملات میں ماہر ترین شخص ہے۔ محلب، نام تو کافی مشہور ہے اس کا۔ اور نہایت ہیلا گر بھی۔ دراصل محلب میدان کے پیچھے کا شخص ہے، درمیانی حصے کا نہیں۔ وہ سامنے والے رقیب کو کمزور اور ناتواں کرنے میں عجیب سی مہارت رکھتا ہے۔ بن کامل، فی الفور تمام جنگی سرداروں کو بلاؤ۔ جی امیر۔ کسی کے گھر میں جمع رکھیے تاکہ کل سونے کی قیمت میں بیچ سکو۔ تم لوگوں کو جنگ کی بھوک کیا آ گئی؟ تم نے لوگوں کا اچھا خاصا حدث چھپا رکھا ہے تاکہ وقت آنے پر لوگوں کو لوٹ سکو۔ جسے تم خمس و زکات دیتے ہو اس سے گندم مانگو۔ سارا فساد میری وجہ سے ہے یا کسی اور کی وجہ سے؟ اے لوگوں، یہ لوگ پتھر دل ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ قحط پڑ گیا ہے کیونکہ جنگ ہونے والی ہے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جاؤ اپنا رزق ان لوگوں سے مانگو جنہیں جنگ کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ منافق اور منافقت پر نہ رہے۔ منافق ہوگے تم اور تمہاری 7 پشتیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کو ہم سے زیادہ جنگ کی خبریں ملی ہوئی ہیں۔ یہ کوفیوں کی خاصیت ہے صاحب، گڑبڑ کی بھنک بھی پڑ جائے تو بازاروں کو خالی کر دیتے۔ یہ محلب کی چال ہے احمد، اس نے اندر سے حملہ شروع کیا ہے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ محلب نے جنگ کا پہلا تیر کوفے کی جانب مار دیا ہے۔ بد نصیبی سے وہ کوفے کے لوگوں کے دلوں پہ جا لگا ہے۔ جنگ اور قحط سالے کے ڈر سے کوفے والے گویا ٹڈیوں کی طرح بازاروں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ کل کو پیاز، شلجم، چقندر اور کدو بھی ناپید ہو جائیں گے اور ان کی قیمت بھی 10 گنا بڑھ جائے گی۔ اور لالچی دکانداروں نے بھی جتنی بھی ان کے پاس بے حد و بے حساب چیزیں ہیں انہیں نایاب ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان کا دشمن سے رابطہ ہو جیسا کہ بعض کا ہے بھی تو قیامت ہوگی۔ لوگوں کی دال روٹی کو اپنے باپ کے خون بہا کی قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ میرے خیال سے مصعب کے لشکر کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں کوفے کی آشفتگی کو سنبھالنا ہوگا۔ مطلب کیا کریں؟ ان لالچی تاجروں اور دکانداروں کا آخر کیا کیا جائے؟ اگر چند افراد کو سزا دے دیں تو باقی فوراً سیدھے ہو جائیں گے۔ جنگ کے باعث پڑ جانے والی قحط سالی کا خوف دشمن کی چال ہے تاکہ ہمیں کوفے کے اندر ہی مصروف کر دے۔ اگر ہم ان لالچی تاجروں اور دکانداروں سے نمٹنے میں ہی مصروف ہو جائیں تو دشمن موقع سے فائدہ اٹھا کر کوفے کے دروازے تک آ جائے گا اور جنگ کو شہر کے اندر تک لے آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دشمن کو اتنی مہلت دے دیں کہ وہ شہر کے دروازے تک آ جائے۔ لوگوں کا قحط سالی سے ڈر اور کھانے پینے کی قلت سے نمٹنا مقدمہ جنگ ہی ہے۔ جب تک ہم اس رکاوٹ کو ختم نہیں کریں گے تب تک جنگ کے اچھے انجام کی فکر بھی غلط ہوگی۔ ایسے برہم حالات میں کوئی بعید نہیں کہ ہم فوج کے کھانے پینے کے انتظام سے بھی قاصر رہ جائیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس مسئلے کا حل ضروری ہے۔ یہ سپاہیوں اور ناظم شہر کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو ختم کر ڈالیں۔ سپاہیوں کا محکمہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، خفیہ سپاہیوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا۔ ناظم شہر حق بجانب ہے اسماعیل۔ جو کچھ میں نے آج خود کوفیوں کے اندر دیکھا ہے، کچھ بعید نہیں کہ کل یہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت کو نوچ لیں۔ یہ سازش بہت گہری اور سوچی سمجھی ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دشمن ہم سے روبرو ہونے سے خوفزدہ ہیں، لہذا وہ کوفے کے اندرونی آشوب اور طوفان پر امید لگائے بیٹھا ہے۔ ابن حر کی پچھلی ہنگامہ آرائی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ مصعب اور اس کا مکار مشیر محلب ہمیں کوفے کے اندر ہی مفلوج بنا دینا چاہتا ہے۔ یہ احتمالی بات نہیں ہے صاحب، یقیناً ایسا ہی ہے۔ زبیر کے بیٹے میدان جنگ میں خدا کی فوجوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ انہیں ہمارے جنگی انداز کی خبر ہے اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے لڑنے کی قوت 10 پر 1 کی ہے۔ ہمارا شامیوں کے اتنے بڑے ڈھیروں ڈھیر لشکر پر اور جدلی کا بغیر اسلحے کے مکے میں غلبہ پا جانا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ آل زبیر ہم سے لڑنے سے خوف کھاتے ہیں۔
لہذا وہ لوگ ہیلوں اور مکاریوں کا دامن تھام رہے ہیں. آج انہوں نے قحط کے خوف کو اعلی کار بنایا ہے اور کل عرب اور عجم کا تنازع اٹھائیں گے اور پرسوں یہ افواہ اڑا دیں گے کہ ابراہیم اور مختار کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے. جب تک ان لوگوں کی جڑیں نہ کاٹ دی جائیں ان کا خطرہ ٹل نہیں سکتا. آپ لوگوں میں سے ہر ایک کی رائے اپنی جگہ پر معقول اور قابل قبول ہے. میں بن شمید کی رائے سے متفق ہوں. خدا نے دشمن کے دل میں ہمارا روب بٹھا دیا ہے. یہ ایک بڑی نعمت ہے. زبیر کا منحوس بیٹا کوفے کو مسلم علاقوں کی دلہن شمار کر چکا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کا خطبہ نکاح وہ پہلے ہی پڑھ چکا. خدا نے چاہا تو اس کی شادی کو عزا میں بدل کے رکھ دیں گے. بن شمید، بن کامل اور کیان، تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ فوج کو نخیلا کی طرف نکلنے کی خبر سنا دو اور اپنے آپ کو بھی سفر کے لیے تیار کر لو. بن شمید فوج کا سپہ سالار ہے. اس کا حکم ماننا سب کے لیے لازم ہے. اور میں صاحب اسماعیل اور عبد الرحمان کے ساتھ مل کر کوفے کی حالت کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا حافظ ابو اسحاق. حافظ ابو اسحاق. ایرانی بہادروں روانہ ہو. خدا حافظ. کھانے پینے کا سامان نہ ہونے سے عاجز ہو گئے. یہ لوگ تاجروں نے دکانیں بند کر دی ہیں اور اناج کو جمع کرنا شروع کر دیا سب نے. لوگوں کے کھانے پینے کا مسئلہ آج ہی حل ہو جانا چاہیے. پھر فور کوفے کے تمام بڑے تاجروں اور دکانداروں کو حاضر کیا. جی ہاں. یہ تمام افراد کوفے کے سب سے بڑے اور نامور تاجر حضرات ہیں اور عوام کے کھانے پینے کے سامان کی نبض ان کے ہاتھ میں ہے. تمام شہر کے ساز و سامان اور اناج وغیرہ کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور مال کی کمی بیشی ان لوگوں کے ارادے کے تحت ہوتی ہے. ساز و سامان اور اناج کی کمی، قحط سالی اور مہنگائی وغیرہ جو کہ جھوٹ اور غلط ہے، وہ بھی ان پر خوف و خطر دنوں میں ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ بحران ہے. قانون اور عدالت ان حضرات سے مبین جواب مانگتا ہے. ویل للمطففین.
کیا اس آیت کی تلاوت کا نشانہ ہم لوگ ہیں؟ ہاں، آپ لوگ ہی ہیں۔ کیا قرآن کے حکم سے غافل تھے آپ لوگ؟ اس کھلے عذاب سے خوف نہیں کھایا آپ لوگوں نے، جس کا اللہ نے کم فروشی کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے مولا حسین پر پانی بند کیا تھا ان لوگوں میں اور ان میں کیا فرق ہے جو رائے حسین کے مجاہدوں سے اناج اور کھانے کی اشیاء کو روکتے خدا کی لعنت ہے کم یا مہنگا بیچنے والوں پر۔ امیر نے حکم دیا کہ ہم آئیں اور موجودہ مہنگائی اور مال کی کمی پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ آپ کے خطاب سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہی ملزم ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ لوگ جانے یا انجانے میں دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی کھیتی باڑی کی آبپاشی کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، بلکہ مالی حساب و کتاب میں آپ کے مفادات کا ہی لحاظ کیا ہے۔ کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ حکومت کا ہمیشہ ساتھ ہی دیں گے، نہ کہ اس کی جڑوں کو کاٹ ڈالیں؟ جڑ کاٹنے والوں کے ہاتھ کٹ جائیں، ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہم سے؟ یہ موجودہ آشفتہ حالی اور بازاروں کا بند ہو جانا اور مہنگائی آخر کیا ہے؟ ہمارے کیا قصور ہے جناب عبیدہ؟ جنگ کی کیس سالی کا ڈر اور لوگوں کے حوث سے خرید مال کم پڑ جانے کی اصل وجہ ہے۔ جب لوگ اپنی روزانہ ماہانہ ضرورت سے بھی زیادہ خریداری کر لیں تو گودام خالی ہو جاتے ہیں اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب مال نہیں ہوتا تو دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیتا ہے تاکہ کم گالیاں سنے۔ مال کیوں نہیں ہے؟ کیا اناج کو کیڑے کھا گئے؟ اس سے بھی بدتر ہے جناب عبیدہ، چند دنوں سے لوگ درندوں کی طرح ہر چیز پر لپک رہے ہیں۔ مجھ ناچیز کا گودام بھی دالوں سے بھرا ہوا تھا جو تقریباً 1 سال تک چل سکتا تھا، جس میں کیڑے پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ آپ یقین کیجئے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر میری دکان ہتھیلی کی طرح بالکل صاف ہو گئی ہے۔ کوفے کا بازار اربوں کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ اس کے گوداموں کا ذخیرہ کم سے کم 3-4 سال کی قحط سالی سے نمٹ سکتا ہے۔ باوسوخ خبروں کے تحت اب تک جو بھی سامان بکا ہے وہ صرف کچھ ہلکی قیمت والی ہلکی نوعیت کی چیزیں تھیں۔ یہ بات واضح ہے کہ بازاروں کی موجودہ پرآشوب حالت دشمن کا ہی ایک فتنہ ہے تاکہ حکومت کے گھٹنے ٹیکے جا سکے۔ عدالت کے معزز اراکین، میرے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انہی ہزار میں سے بعض افراد کچھ اجنبی اور مشکوک خریداروں کے ساتھ لین دین رکھتے ہیں۔ ان اجنبی اور مشکوک افراد نے سارے گوداموں کے مال کو ایک ساتھ خریدا ہے تاکہ کوفے سے باہر لے جا سکیں۔ ان کا خریدا ہوا بیشتر مال آٹا، گندم اور جو تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گندم کے 2-3 بڑے بڑے ڈھیر کوفے سے باہر لے جائے گئے ہیں۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اجنبی خریدار حضرات دشمن کے آدمی ہیں اور اپنے لشکر کے کھانے پینے کا سامان لے جا رہے ہیں، یا پھر ان حضرات نے دشمن کے ساتھ کوئی سودا کر لیا ہے اور اپنی ہی فوجوں کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنی فوج کو اشیاء خوردنوش مہیا نہ کر پائیں گے تو ہم پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں۔ جس فوج کو کھانا میسر نہیں اس فوج میں لڑنے کی کہاں طاقت رہے گی؟ ان تمام حضرات کے نام اور ان کے معاملات کی کیفیت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اگر مصلحت جانے تو حاضر کر دوں گا۔ ہم تاجر ہیں جناب صاحب، ہمارا کام خرید و فروخت ہے۔ جب ایک اچھا خریدار مل جائے اور مال کی اچھی قیمت ادا کرے تو یہ تجارت کا قانون ہے کہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خرید و فروخت روک دیں۔ یہ گناہ سے بھی بدتر عذر ہے۔ کیا آپ لوگ بہرے تھے جو جنگ کے نقاروں کی آواز نہیں سن پائے؟ تجارت کے قاعدے قانون ہوتے ہیں، قبول کیا، مگر انصاف اور مروت کا قانون کہاں گیا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اپنے منافع کے لیے اپنے آپ پر اور لوگوں پر ظلم کرو؟ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے اور تاجر حضرات ذاتی طور پر مفاد پرست ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، ہم لوگ منافع کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے اور غلطی سے دشمن کے جھانسے میں آ گئے ہوں اور اس کے حق میں کوئی معاملہ کر بیٹھے ہوں، مگر یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ ہم دشمن سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ یقین کریں سب کچھ سچ کہا ہے۔ تو تم لوگوں نے مان لیا کہ تم لوگوں کی یہ لالچ
اور جہالت ہی موجودہ کیفیت کی اصل وجہ ہے۔ بخدا قسم، اگر اقرار نہ کرتے کہ غلطی محض انجانے میں سرزد ہوئی ہے اور فقط منافع کے لیے تم لوگوں نے اس تیار کے مستحق لوگوں کے حق میں جفا کی ہے، تب میں تم لوگوں کو وہی سزا دیتا جو میں نے شمر، خولی اور ہرملا کو دی تھی۔ صاحب، ان حضرات کے گوداموں کا تمام تر موجودہ مال لکھ کر ضبط کر لیا جائے۔ آج سے لوگوں کی ضروریات کو گوداموں میں جمع کرنا جرم ہے، اور اب ایک بوری بھی کوفے سے باہر نہیں جائے گی۔ کچھ موجودہ مال بازاروں کی طرف بھیج دو تاکہ قیمتیں بدل جائیں۔ عبد الرحمن، تم بھی اسماعیل کے ساتھ کوفے کے ہر گھر کی اصل ضرورت کو معین کر کے انہیں حوالہ دو گے تاکہ اس کے مطابق خریداری کریں، اور ہاں، ضرورت سے زیادہ خریدنا بھی جرم شمار کیا جائے گا، اور مجرموں کو شدید ترین سزا سنائی جائے گی۔ خبر لائے ہو بن بہا؟ جشن اکبر سے نکل کر ہرورا میں پڑاؤ ڈالا ہے انہوں نے۔ میں نے بھی وہی تعداد دیکھی جو ابو عمران نے کافی پہلے دیکھ لی تھی۔ ان کی سپاہ کی تعداد کا کوئی خوف نہیں ہے بن وہب، ہمیں ان کی چال بازیوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں سے ہرورا تک کتنا فاصلہ ہے؟ کم سے کم 2 منزلیں۔ دشمن سے 1 منزل پیچھے پڑاؤ ڈالیں گے۔ کی فوج ہرورا میں پڑاؤ ڈال کر اپنی اردوگاہ کو ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ ان کا سپہ سالار ایک احمر ابن شمیت نامی شخص ہے جو کوفے کے نامور بہادروں اور جنگجوؤں میں سے ایک ہے۔ احمر تمام تر عربوں کی شمالی جنگوں میں شامیوں کے خلاف اشتر کے بیٹے کے ساتھ تھا اور تدبیر اور لشکر کی آرائش اور میدانداری میں ہر طرح سے حریف اور ماہر ہے۔ بن شمیت، یہ نام سنا ہوا ہے۔ تمہارے خیال سے ان کے لشکر کی تعداد اندازاً کتنی ہوگی؟ جو تعداد میں نے دیکھی ہے
कमोबेश 20,000 अफराद हैं। 20,000? क्या मैंने ठीक सुना है? जी अमीर, इससे ज्यादा ना हो तो इससे कम भी नहीं होगी। इसका मतलब हमारे जासूसों और मुखबिरों ने अब तक हमसे झूठ बोला है। नजरें जमीन पे क्यों गाड़ ली? क्या कोई गलत बात की है मैंने? चलो, जनाब बिन हज्जाज, जनाब बिन अशस, तुम लोग जो मुख्तार के खौफ से कूफे को छोड़ आए और ये दावा करते हो कूफे और कूफियों को अपनी हथेली की तरह जानते हो, कैसे इस कदर गलत फैसला कर गए अपने अंदाजों में? तुम लोगों का तो यह कहना था कि मुख्तार अगर बहुत ज्यादा भी जोर लगाए तो सिर्फ 10,000 बहादुरों को किराए पे लेकर हमारी जानिब रवाना कर सकता है। या तो तुम लोग कूफियों को अच्छी तरह से नहीं पहचानते या तुम्हारे जासूसों ने खयानत की है। अगर इसके अलावा कुछ है तो बताइए ताकि हम भी बाखबर हो जाएं। ये मुख्तार कज़्ज़ाब कोई जादूगर लगता है। मुझे पक्की खबरें मिली हैं कि कूफियों की अक्सरियत मुख्तार के खिलाफ है। इसका मतलब तो यह हुआ वो 10,000 जंगजू कूफे की माओं की औलाद नहीं है। मुख्तार ने कोई विरद पड़ा और 10,000 जिन्नात का लश्कर हासिल हो गया और उन्हें बिन शुमैत के साथ हमसे लड़ने के लिए भेज दिया। सही है ना? क्या कह सकता हूं अमीर, मुख्तार अवाम को धोखा देने में अजीब सी महारत रखता है। जब हमने हंगामाराई की थी तो अफवाह उड़ा दी गई थी कि मलाइका उनकी मदद के लिए आ गए हैं और अहमक लोगों ने यकीन भी कर लिया। आप परेशान क्यों हैं अमीर? बिलफर्ज ये मान लेते हैं कि जनाब इब्न हुर ने फौज की सही गिनती की है और फर्दन फर्दन गिना है जिसमें गलती का कोई इम्कान नहीं। हमारी फौज उनकी दुगनी तिगनी तादाद में है। हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी परेशानी मुख्तार की फौज की तादाद के सबब नहीं है बिन हज्जाज। मेरी परेशानी यह है कि हमारे अपने दुश्मन के बारे में जो मालूमात है वो गलत क्यों है। अगर हम इन गलत खबरों पर भरोसा करके दुश्मन से मुकाबले पर जाएं तो हार भी सकते हैं। अमीर ने हमारी कमजोरी और दुश्मन की ताकत का खूब अंदाजा लगाया है। हम उनके सही सवाल का बगैर नाप तोल के क्यों जवाब देना चाहते हैं? मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं अमीर। मुख्तार के लश्कर के ज्यादातर लोग अरब नहीं अजम हैं। मैं जनाब बिन अशस की राय से मुत्तफिक हूं। कूफे के अरब और शरीफ जादों को मुख्तार और उसकी हुकूमत कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। हत्ता कि हुकूमत के अफराद में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जबरन मुख्तार और उसकी हुकूमत की हिमायत करते हैं। ये ना होता तो मैं कभी सिर्फ चंद अफराद के साथ मुख्तार की जड़ों तक नफूज करके अपनी बीवी को भगा नहीं पाता। इब्न हुर, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। हम सब जानते हैं कि अजम हजरात मुख्तार के फिदाइयों की बड़ी तादाद में है और अपनी जान के सौदे पर उसकी हिमायत करते हैं। मैंने बारहा ये सुना है कि मुख्तार के लश्कर में जबान अरब बिल्कुल अजनबी सी है। हाँ, बिल्कुल हक बजानिब है। खसलत मुख्तार ये है कि अपने हीलों से अपने हरीफ को तशवीश में डाल दे। मेरी राय यह है कि अमीर के पास मुख्तार से मुकाबला करने के लिए ज्यादा मुहक्कम मौकफ मौजूद है। जनाब मोहल्लब मुख्तार के सहरो जादू तोड़ने में और जंगी मुश्किल गिरोहों को खोलने में यकताए जमाना है। बेहतर यह होगा कि इन जैसे के होते हुए अमीर गुस्सा न करे ताकि तमाम सिपाही भरपूर अंदाज में मैदान में उतर सके। जब मुख्तार के लश्कर की अक्सरियत आजम है तो बिन शुमैत अगर समझदार सिपहसालार होगा तो उसे अपने फौज के सलीके और महारत के मुताबिक जंग करनी होगी। खूब, तो गौर फरमाइए अमीर, मुख्तार की फौज हमारी फौज की एक तिहाई है। ईरानी हजरात ऐसे हालात में अपने सर छुपा लिया करते हैं, कछुए की तरह दिफाई जंग करते हैं, न कि हुजूमी। तो वो लोग अपनी पूरी उर्दूगाह के चारों तरफ यकीनन खंदक खोदेंगे और खंदक की खुदाई उनकी आधी तवानाई को खत्म कर देगी। आप यूं ही समझिए कि
کہ آپ کو صرف 10,000 جنگجوؤں سے لڑنا ہے. ہم حاضر ہیں. توجہ کیجیے، دشمن کے لشکر کی کثرت اور ہمارے لشکر کی قلت کے زیر نظر اپنی اردو گاہ کے چاروں طرف ہمیں جنگ احزاب کی طرح خندق کھودنا ہوگی تاکہ ہر لحاظ سے محفوظ رہے. یہ رائے بری نہیں ہے. تمہاری کیا رائے ابو عمرہ؟ چاہے جو بھی ہو، خندق کی کھدائی ایک جنگی حربہ ہے جو ایرانیوں سے مخصوص ہے. میرے خیال سے جناب بن وہب مذاق کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پر مزاحیہ مزاج رکھتا ہوں، مگر خندق کھودنے کے سلسلے میں مذاق نہیں کیا میں نے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم خندق کھود کے دشمن کو ناکام بنا دیں گے. خندق کی کھدائی، وہ بھی اس پتھریلے بیابان میں؟ یہ تو خلاف مصلحت ہے. جناب ابو عمرہ، کیا آپ کے پاس اس مخالفت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ ایک تو یہ کہ خندق کھودنا ایک شہری دفاع کا طریقہ ہے. جس بیابان میں دشمن میدان جنگ کو لمحہ بلمحہ بدل سکتا ہے، خندق کی کھدائی ایک بیہودہ شے ہے. دوسرا نقطہ، خندق کی کھدائی کا مطلب دشمن کی طاقت کو قبول کر لینا، دشمن کی طاقت کا اقرار، یعنی ان کے جوش و جذبات کو دگنا کر دینا اور ہمارے اپنے لشکر کے جذبات کو کمزور کر دینا. تیسرا نقطہ، خندق کی کھدائی یعنی دفاعی طور پر سر چھپا لینا، جبکہ ہم دشمن پر ہجوم کرنے آئے ہیں. چوتھا نقطہ، خندق کی کھدائی فوج کی توانائی کو ضائع کر دے گا، لشکر تھک جائے گا، تھکی ہوئی فوج کی جنگی توانائی کم ہو جاتی ہے. پانچواں نقطہ، کافی ہے ابو عمرہ، میں نے اور میری 7 پشتوں نے ہار مان لی. بھائیو، مجھے لگتا ہے ابو عمرہ کے دلائل معقول اور جاندار ہیں. ابن وہب، اپنے جاسوسوں سے کہو دشمن کی تمام تر حرکات کو ہو بہو بتائیں. خدا نے چاہا تو ہم ہرورا کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے. کیا تم ہمیشہ اسی طرح کھانا کھاتے ہو؟ کیسے کھا رہا ہوں؟ اشتہا کے ساتھ اور ہرس کے ساتھ. ایک جنگجو کے لیے کھانا بالکل ایسا ہے جیسے شیر کے لیے شکار. اس پر حملہ کرنا پڑتا ہے. تعبیر اچھی ہے تمہاری. تو پھر ہم جو اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں جنگجو نہیں کہلائیں گے؟ ہر کام کے لیے الگ فلسفہ ہوتا ہے. جنگ کے وقت پر شجاعت، نماز کے وقت پر اطاعت، قضاوت کے وقت پر انصاف، امیری کے وقت درایت، کھانے کے وقت شقاوت اور سونے کے وقت رہنے دو. تو پھر ہمیں بھی سکھا دو کنجوس. دیکھ کے خود سیکھ لو بندے خدا. کسی نے تمہارے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھے. آنکھیں دیکھنے والی، کان سننے والے، زبان بولنے والی، عمر بھی کمال کی ہے اور عقل بے حساب ہے ماشاءاللہ. ظاہر نصیب تمہارے.
काश तुम्हारे ये फलसफे हमारे लिए भी काबिल कबूल होते। क्यों न हो जाने दिल, बताइए। सबसे बड़ी बुराई मुख्तार है मुअल्लब। मुख्तार से मुकाबला करने की फिक्र ने हमारा खाना पीना और नींद हराम कर दी है। अब तो नमाज में भी ज्यादा शक करने लगा हूं। तो इसीलिए जमात पढ़ाना छोड़ के फराजा नमाजें पढ़ते हो? क्या करूं, जो इमाम जमात शक्की हो उसकी नमाजियों की नजर में कोई इज्जत नहीं होती। क्या ताजा खबरें लाए हो ए बनी जुबैर की तेज नजरों वाले औकाब? अमनो अमान है शहजादे। मुख्तार के बेलचों और कुल्हाड़ियों की क्या खैर खबर? बेलचों और कुल्हाड़ियों की जरूरत नहीं है। सब लोग अपनी तलवारों को सैकल कर रहे हैं। सच कह रहे हो? अमीर, जनाब इब्ने हुर अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, आ जाएं। तुमने हसद किया था तो मेरा खाना हराम हो गया। ये लीजिए, वो अजूबा आ गया। अब हमें मजबूरन शेरों की शुजाअत छोड़कर इंसानों की तरह खाना खाना पड़ेगा। मुझे इजाजत है अमीर? आ जाओ इब्ने हुर, आओ बैठ जाओ। इजाजत के लिए मशहूर हूं। अच्छे मौके पर आए हो। बिस्मिल्लाह, ज़ोहराना तनावुल करो। आप नोश फरमाइए। मैं ममनून हूं, माफी चाहता हूं, गलत वक्त पर मुजाहिम हुआ हूं। खबर ही ऐसी है कि मुझे लगा जो वक्त ज़ाया होने से पहले आपको पता चल जानी चाहिए। लश्कर बिन शुमैत ने जनाब मुहल्लब की पेशगोई के मुताबिक बिल्कुल नहीं किया। मतलब क्या नहीं किया? अपनी उर्दूगाह के गिर्द खंदक न खोदी है न इरादा है। बज़ाहिर बिन शुमैत खंदक की खुदाई पर माइल था, मगर कैसाने अबू उमरा ने उसकी राय ठुकरा दी। क्या अबू उमरा भी बिन शुमैत के साथ आया है? जी हाँ, आया है। तो पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मुझे जरा बराबर भी ये गुमान न था कि कैसाने अबू उमरा एक आम सिपाही की तरह बिन शुमैत के रकाब में हाजिर होगा। पहेली तो ये है कि अबू उमरा के होते हुए मुख्तार ने अपने लश्कर की सिपा सलारी बिन शुमैत को क्यों दे दी? तुम क्या कहते हो इस बारे में? मुझे लगता है कि अबू उमरा मुख्तार के गजब का निशाना बना हुआ है। कैसे? जहां तक मैंने सुना है, जब अबू उमरा को हुरमुला ने ऐसा दाग दिया, उसे खाना नशीन बना दिया। कुछ अरसे तक हर शख्स और हर चीज पर शक करने लगा था, हत्ता कि मुख्तार और उसके कयाम पर भी। ये शक मुख्तार पर बहुत गिरा गुजरा। अब वो कैसे कमर सीधी करके हरूरा की तरफ आ गया और मुख्तार ने इसे रजामंदी भी दे दी, ये तो खुदा ही जानता है। हाथी को प्याले के नीचे छुपाना चाहते हैं? बहुत खूब, इससे ज्यादा अच्छा हरगिज़ न होता। क्या कोई मंसूबा है तुम्हारा? मंसूबा फकत ये है कि जनाबे इब्ने हुर इनमें फूट पड़वाएंगे। मुझे मारो, मुझे पत्थर मारो। अरब और अजम का झगड़ा यानी लश्कर खुदा को तोड़ने की साजिश। मत लड़ो आपस में। तुमने मेरे घोड़ी की सीन चुराई है। क्या मैं कोई ऐरा कह रहा हूँ? मेरा हाथ छोड़ो। भाई मैं अहमक हूँ, माफी मांगता हूँ, ठीक है? पहले तुम्हें साबित करना होगा कि मैं सीन का चोर। भाई मैं हूँ सीन का चोर। गिरबान छोड़ो, मसला खत्म करो। ये लोग अनकरीब तलवार खींच लेंगे। अगर किसी का खून बहा तो तुम गुनहगार होगे।
तुम्हारे घोड़े की तो चांदी जड़ी हुई सींग थी ना? या फिर तुम छूटे हो, या फिर दुश्मन के जासूस होंगे? साबित होना चाहिए कि इस फितने की जड़ तुम थे। क्या गलती कर दी मैंने? कैसी जड़, कैसा फितना? मेरी जबान लड़खड़ा गई और गलत बात कह गया। मुझे जाने दो मेरे भाई। तमाश मत करो, तुमने तोहमत लगाई है तो अपनी बात पर कायम रहो। मरहबा अरब। आजम पर दुरूद। क्या अमानतदारी दिखाई है? क्या यही था अपने आदिल अमीर की इताअत का तरीका जिससे आपने अपने मजलूम इमाम के खून के क़िसास के लिए बेअत की थी? क्या एक मुसलमान एक शख्स की मासियत को अपनी कौम और जात के खिलाफ समझ बैठता है और गला फाड़ के फौज कलामी शुरू कर देता है? तुम लोगों को क्या हो गया था जो अपने गुस्से को लगाम न दी? क्या तुमने सुना? इन लोगों ने अजम की तौहीन की है। क्यों नहीं, मैंने भी सुना। जो अजम चोर होगा उसे चले जाना चाहिए, और झूठा अरब दीवार पे दे मारने के ही काम आ सकता है। क्या ये सब तौहीन है? ये तोहमत है कियान, एक गलत तोहमत। हाँ, तोहमत है। तो क्या झूठी तोहमत पर फौरन तलवार उठा लेनी चाहिए या उसे अदालत में ले जाना चाहिए? तो क्या तुम लोग काजी उल कुज़ा थे जो एक गैर साबित शुदा तोहमत पर खुद ही हुक्म लगा बैठे और सजा भी दे दी? ये शैतान का काम है बुमरा। एक चश्मे ज़दन में शैतान ने इस कौम के ईमान को अपनी झाड़ू से समेट लिया और ले गया। इनकी अरबी गैरत की रगें फूल गई कि अनकरीब इनका दम घुटने वाला था। मैं इन लोगों की बदकलामी की खातिर शर्मिंदा हूं। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार? जो शख्स अरबों की एक जाहिलाना खसलत के खिलाफ खड़ा है वो तो सरबुलंद है, ना कि शर्मसार। मुझे तो ताज्जुब है कि मुतासब अरब और अजम खुदा के लश्कर में क्या कर रहे हैं। कौम परस्त इंसान शैतान का सिपाही है। मेरी मदद करो बहादुर कियान, मुझे इतनी शिद्दत से दबोच रहा है कि मेरी हड्डियां तोड़ देगा। छोड़ दो इसे कामिल। ये भाग जाएगा ज्ञान। अब भागने का वक्त नहीं बचा इसके पास, छोड़ दो। देखा आप लोग? छोड़ दो। अगर इसकी दाढ़ी में तिनका ना होता तो क्या वो भागता? मुझे यकीन है कि वो दुश्मन का जासूस है। नहीं, ये तो इन लोगों को समझाना पड़ेगा जो छोटी सी बात पर गैरतमंद बन जाते हैं। जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। किस कबीले से हो? कबीला बनी हमार से हूँ। मेरे कबीले से क्या लेना देना सरदार? मैं एक दिल जला अरब हूँ जो एक जालिम मालिक के जुल्म के जख्म खाया हुआ हूँ, जो दीन के नाम पर मुझसे गधों की तरह काम लेता था। मुख्तार का सिपाही बन गया ताकि उसकी रकाब में गैर अदलाना हरकतों का किला कमा कर सकूं। क्या खूब किला कमा किया तुमने। मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं गुस्सा हो गया, और गुस्से वाला आदमी गधा होता है। जब एक अरब के पास घोड़ा है और उसके घोड़े की भी एक जीन है, जिस जीन पर लालच की जा सकती है उसे चुराने के लिए, इसका मतलब वो कोई माहिर जंगजू है। तो वो किसी गिरोह, किसी दस्ते, किसी से ताल्लुक तो होगा। तुम किस दस्ते के रुकन हो? दस्ता? कैसा दस्ता? मैं बेनाम निशान खिदमत करना चाहता हूँ ताकि रियाकारी ना हो जाए। तुम वाकई कबीला बनी हिमार से होगे, वरना तुम कम से कम हमें भी अपनी तरह गधा न समझते। हमारी लश्कर का ऐसी कोई लावारिस नहीं कि हर अरा गरा मुंह उठाए और चलाए और जो जी चाहे कर जाए। हमारी उर्दू गांव में बेनामो निशान लोग नामवर तरीन सिपाहियों में से हैं।
کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس مشکوک عرب کو جانتا ہو؟ پتہ نہیں کون ہے. چہرہ جانا پہچانا نہیں لگتا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. نہ جانے کون ہے یہ تو جاسوس لگتا ہے. ہمارے درمیان تو نظر نہیں آیا یہ. اگر تم اقرار جرم کر لیتے تو تمہاری نجات کی امید باقی رہتی. کیا بات ہے؟ گونگا ہو گیا ہے کیا؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ یہ کیا کام تھا تمہارا؟ بولو. بتاتا ہوں، بس مجھے ڈرائیے مت اور ماری گئے نہیں. مجھے ڈرائے تو میں ہکلانے لگ جاؤں گا. امیر امیر امیر. ٹھیک ہے، اسے کوئی بھی کچھ نہ کہے گا. تمہارا کیا ارادہ تھا اور کیوں؟ میں جہالت کی سردار چند بے حیثیت سکوں کی لالچ میں بک گیا تھا. میں اس منوزی ابن ہر نے مجھے در بدر کر دیا. یہ طے پایا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سپاہی کو لباس پہن لے اور آپ کے اردو گاہ میں داخل ہو جائے اور عرب و عجم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے. اچھا، اور کہاں تک کامیاب ہوئے؟ عجم پر چوری کا الزام لگایا، ان کے لہو نے جوش مارا، ایک بڑا جھگڑا شروع ہو گیا اور عرب ہمارے ساتھ مل گئے اور ہم نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، عجم تو جھوٹا ہے دفع ہو جا، عجم تو چور ہے دفع ہو جا. ان قریب عرب اور عجم ایک دوسرے کو کاٹ دینے والے تھے کہ جناب کسان ابو عمرہ وہاں پہنچ گئے اور عجموں کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. تمہارے باقی ساتھیوں کا کیا ہوا؟ میرے باقی ساتھی تو بھاگ نکلے. آخر تم کیسے بھاگ نہ سکے؟ بھلا لنگڑا شخص بھی کبھی بھاگ پایا سردار؟ اگر میرے پاس بھاگنے کو پاؤں صحیح اور عقل سلیم ہوتے تو میں ابن ہر کے جال میں کبھی نہ پھنستا. لگتا ہے کہ زبیر کے بیٹے نے اپنی فوج کے سپاہیوں سے امید قطع کر لی ہے. شاید اسی لیے وہ ان عورتوں والی چالوں پر تکیہ کر رہا ہے. اسے یہ ثابت کر دوں گا کہ اس میدان میں بھی اس کی چال ناکام ہو گئی ہے. اس کی آنکھ، کان اور ناک نوچ لو اور دشمن کی اردو گاہ کی طرف روانہ کر دو. رحم کیجیے سردار، رحم کیجیے، آپ خدا سے زیادہ نزدیک تر ہیں سردار. رحم کیجیے، میرے پیچھے بال بچے بھی موجود ہیں سردار. میں نے رحم کھایا ہے، تمہاری جان بخش دی بالون. بن کامل حکم کی فوراً تعمیل کی جائے. سردار میرے بال بچے کیا کریں گے؟ سردار مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. میں شکر گزار ہوا ممرا. ہمیشہ کی طرح آج پھر تمہاری عقل مندی کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ پھیلنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. سنو بن شمید، دشمن کے لشکر میں ایک محلب جیسا سیاست باز موجود ہے جو اپنے حریف کو تباہ کرنے میں استاد مانا جاتا ہے. جو بھی آواز تفرقے کی بو کے ساتھ سنائی دے تو سمجھ لینا کہ دشمن کے گلے سے نکل رہی ہے.